الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. شوق رکھنے والے حضرات قریب آ جائیں. اے نبی جی، آپ کہہ دو کہ میں پیغمبروں میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اے نبی جی، آپ کہہ دو میں پیغمبروں میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو فقط اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. میری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تو ایک کھلا ڈرانے والا ہوں. اے نبی جی، آپ کہہ دو کہ ذرا مجھے بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اس جیسی بات پر گواہی دے دی، وہ ایمان لے آیا اور تم تکبر کے اندر ہی رہے، تو پھر یہ کتنے ظلم کی بات ہوگی. یقین جانو اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کافر لوگوں نے ایمان والوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ اگر ان کا ایمان بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس سلسلے میں ہم سے آگے بڑھ نہ پاتے. کافر لوگوں نے ایمان والوں کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ اگر ان کا ایمان بہتر چیز ہوتی تو یہ لوگ اس سلسلے میں ہم سے آگے نہ بڑھ پاتے. اور جب بالآخر
انہوں نے اس کی ہدایت حاصل نہیں کی تو ان قریب یہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے۔ اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ایک رہنما کی حیثیت رکھتی تھی اور ایک رحمت نازل کرنے والی چیز تھی۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عربی زبان کے اندر ہوتے ہوئے پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، موسیٰ کی کتاب کی بالخصوص تصدیق کر رہی ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ یہ کافر ظالم لوگوں کو خبردار کرے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ یہ ظالم لوگوں کو خبردار کرے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ یقین جانو وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یہی ہے وہ لوگ جو جنتی ہیں، جنت کے اندر ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ آج اور قریب آ جائے۔ یہ سورہ احقاف کی تفسیر اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، یہ دوسرا دن ہے اس کی تفسیر کے اندر۔ یہاں سورہ احقاف کی جو تفسیر کی جا رہی ہے، بنیادی باتیں اس کے اندر وہی ہیں جو عام متن مکی صورتوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے اندر توحید بیان ہوئی ہے، رسالت کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کے باوجود اللہ کی بڑی نافرمانی کی، تو اسی طاقت کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک بھی کیا، ان کو ملیہ میٹ کیا، نیست و نابود کیا۔ یہ لوگ جس جگہ پر رہتے تھے آج وہاں پر ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ اور چیز نظر نہیں آتی، اور ریت کے ٹیلوں کو احقاف کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ حامیم کی جو صورتیں ہوتی ہے یہ قرآن کی زینت شمار ہوتی ہے، ان کو قرآن کی سجاوٹ کہا جاتا ہے، قرآن کا دیباج۔ خود صحابہ بھی بہت عزت کرتے تھے ان صورتوں کی جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کے اندر 7 ایسی صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، ان میں سے سب سے آخر کے اندر حامیم سے شروع ہونے والی صورت یہ سورہ احقاف ہے۔ حامیم کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ ہا میم ہم ملا کر پڑھتے نہیں، بلکہ ہا کو الگ پڑھتے، میم کو الگ پڑھتے، کاٹ کاٹ کر ان کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حقیقی معنی اور یقینی معنی اللہ ہی کو معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا یقینی معنی معلوم نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، ورنہ یقینی معنی تو اللہ ہی کو معلوم۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا یقینی اور حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے تو پھر اللہ نے ہمارے سامنے ان حروف کو ذکر کیوں کیا؟ لفظ جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ معانی پہنچا دیے جائیں۔ اگر معنی آتا ہی نہ ہو تو پھر لفظ کو بیان کرنے کا کیا مطلب، کیا مقصد؟ تو 3 حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ جن کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کو ہمارے سامنے ذکر کیا، اگرچہ ہم کو ان کا معنی آتا نہیں۔ پہلا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرق بتانا چاہتے ہیں کہ میرے علم اور تمہارے علم کے درمیان فرق ہے۔ تم بہت کوشش کرتے ہو بہت سی چیزیں جاننے کی، نہیں بہت سی چیزیں تم جان بھی لیتے ہو، تمہارے علم کے ذریعے سے تم تو چاند تک پہنچ گئے۔ انسان جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، سوچ اس کی بڑی مضبوط ہے، بڑی طاقتور ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سے پرے ہوں، بہت اونچا اور بلند ہوں۔ جہاں پر تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پر میری سوچ شروع ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم خوب کوشش بھی کر لو لیکن تمہیں ان کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ حامیم انہی حروف میں سے ایک حرف ہے، انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔
کہ ان کا معنی جاننے کی تم جتنی بھی کوشش کرو تم کو ان کے معنی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ دوسری حکمت ان حروف کو نازل کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی عقل کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ انہی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، یا ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ جو ان کی سمجھ سے پرے ہے۔ اصل میں ایمان یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں پر بھی ایمان لے آئے جو اس کی سمجھ سے اعلیٰ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر ان حروف کو یہاں پر پیش کیا تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کون ان پر ایمان نہیں لاتا۔ تیسری حکمت جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اعجاز کا ایک نیا رنگ ہمارے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے، جیسے کہ اس سورت کی 8ویں نمبر کی آیت میں ہے کہ محمد نے اس قرآن کو اپنی طرف سے پیش کیا ہے، اس نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور کہہ رہا ہے یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل حامیم کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد تو امی ہیں، ان کی شان ہی یہ ہے کہ ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ حروف کے ہجے جو ہوتے ہیں بچوں کو جس طرح سکھائے جاتے ہیں، محمد کو ہم اس طرح سکھاتے ہیں، ہا بولو ہا، میم بولو میم، بولو ہا میم۔ تو حروف کے ہجے بھی محمد کو ہم نے سکھائے۔ یہ آدمی جن کو حروف کے ہجے بھی نہیں آتے تھے، ہجے بھی ہم نے سکھائے، وہ اتنا شاندار کلام اپنی طرف سے پیش کس طرح کر سکتے ہیں؟ اتنا عالیشان ذیشان کلام اپنی طرف سے یہ پیش کس طرح کر سکتا ہے؟ تو یہاں ان حروف کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اعجاز کا ایک نیا رنگ ہمارے سامنے واضح کر لیا۔ آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایسی بات اپنے لوگوں کے سامنے کرو شاید وہ تمہاری باتوں پر ایمان لیں۔ کیسی بات کرنی ہے؟ ان کو یہ کہو کہ تم کوئی انوکھے پیغمبر نہیں ہو، تم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، دعویٰ رسالت، دعویٰ نبوت، تم اکیلے اس دعوے کے اندر نہیں ہو، بلکہ بہت سے اور لوگ تم سے پہلے آئے تھے جنہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا تھا۔ موسیٰ نے بھی دعویٰ کیا تھا، عیسیٰ نے بھی دعویٰ کیا تھا، سب نے دعویٰ کیا تھا۔ رسالت کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ، یہ کوئی انوکھا دعویٰ نہیں۔ لہٰذا اپنے اس دعوے کے اندر جب تم انوکھے نہیں ہو، سب نے اس طرح کا دعویٰ کیا، تو پھر تمہارے اس دعوے کو لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ نیز پیغمبروں میں سے بھی تم کوئی انوکھے پیغمبر نہیں، یعنی جس طرح پچھلے پیغمبر جو تھے تمام چیزوں کا علم ان کو حاصل نہیں تھا، علم غیب کلی ان کو حاصل نہیں تھا، اسی طرح اے محمد تمام چیزوں کا غیبی علم تم کو حاصل نہیں۔ تم اللہ کی طرح نہیں کہ تم کو تمام چیزوں کے نتائج معلوم ہو، تمام چیزوں کا کیا حشر ہونے والا ہے وہ تم کو معلوم ہو، نہیں، تمام چیزوں کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وحی کے ذریعے سے اے محمد تیرے پاس جو چیز بھیجی جاتی ہے وہ تجھے معلوم ہے، بلکہ بہت سی غیبی باتیں تجھے دکھلا بھی دی جاتی ہیں، لیکن فقط وہ وحی تک محدود ہے۔ وحی کے علاوہ ذاتی طور پر کوئی چیز تجھے معلوم نہیں، تو عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، لہٰذا تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے، تم جنتی ہو جہنمی ہو، تم پر عذاب کب آئے گا جب تم اس قرآن کا انکار کرو گے؟ اے محمد تو ان سب چیزوں کو اپنے لوگوں کے سامنے واضح نہیں کر پا سکتا، ان کے سامنے تو ان سب چیزوں کی حقیقت نہیں کھول سکتا۔ یعنی اس آیت سے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد کو تمام چیزوں کا علم حاصل نہیں، وہ تو وحی کے پابند ہے، ایک کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، ان کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ نہیں، لہٰذا ان کو خدا کا درجہ دے دینا اور یہ سمجھنا کہ ان کو تمام چیزیں معلوم ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے جس کو بریلوی ہم کہتے ہیں، اس بریلوی مذہب کا جو بانی ہے نا وہ مولانا احمد رضا خان تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہے اور جس میں انہوں نے اپنے اس بریلوی مذہب کو پھیلایا ہے۔ جب ہم ان کتابوں کو دیکھتے ہیں تو واقعتاً ہم کو ان کے غلط نظریات بہت سے ملتے ہیں
اور ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت سی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ دراصل عیسائی رنگ اس فرقے پر بہت زیادہ چڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ عیسائی رنگ اس فرقے کے اندر نمایاں ہیں کہ جس طرح عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں کرسمس کے نام سے، اسی طرح یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں عید میلاد کا نام دے کر۔ جس طرح کرسچن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ جتنا تھا اس سے اونچا ان کو دکھایا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، اسی طرح یہ بریلوی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جتنا ہے اس سے اونچا بتا رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ احمد رضا خان نے اپنی ایک کتاب ہدایت بخشش کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اے محمد، میں تجھے خدا تو نہیں کہہ سکتا لیکن خدا اور تیرے درمیان فرق بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی گمراہ بات ہے۔ ملفوظات احمد رضا خان کے اندر اس سے بھی اور عجیب و غریب عقائد ان کے ملتے ہیں۔ ایک عقیدہ میں نے پڑھا، مجھے بہت تعجب ہوا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو اپنی قبروں کے اندر ابھی ہیں ان کے سامنے ان کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ لوگ اپنی قبروں میں بیویوں کے ساتھ شاباشی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے بریلوی مذہب کی بنیاد ڈالی۔ جب وہی اپنی کتاب کے اندر اتنے واہی تباہی عقائد ذکر کرے گا تو یہ جو فرقہ ہے یہ شرک سے قریب نہیں ہوگا کہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ احمد رضا خان نے اپنی کتاب خالص الاعتقاد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، صاحب شریعت محمد کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے جتنا لکھا تمام چیزوں کا علم محمد کو ہے۔ حالانکہ یہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے کہ تم یہ کہو کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر لوح محفوظ میں جتنا علم تھا وہ حضور کو دے دیا جاتا تو کیا حضور یہ کہتے مجھے معلوم نہیں؟ لوح محفوظ میں تو اللہ نے سب چیزیں لکھ دی ہیں نا۔ میرے عزیزوں، خالص الاعتقاد کے اندر احمد رضا خان نے یہ بھی بات کہی ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے سورہ لقمان کے آخر میں، اس کے اندر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ 5 چیزوں کا علم ایسا ہے نہیں کہ کسی مخلوق کو عطا ہوا نہیں۔ ان 5 چیزوں کا علم فقط اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو حاصل ہے۔ کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، بارش کب اور کتنی برسے گی، مادر رحم کے اندر ایک بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، کیسی زندگی جیے گا اللہ ہی کو معلوم۔ ایک آدمی کل کے دن کتنا کمائے گا یہ بھی اللہ کو معلوم کہ کل ہم سب دکان کھولیں گے، پیر کا دن ہے تو کل کتنی کمائی ہم کریں گے اللہ ہی کو معلوم۔ اور نمبر 5، آدمی کی موت کون سی زمین پر ہونے والی ہے اللہ کو معلوم۔ احمد رضا خان نے اپنی کتاب خالص الاعتقاد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں نا اس کا علم اللہ کے ساتھ ساتھ محمد کو بھی حاصل ہے، اور کس طرح حاصل نہ ہو جبکہ اس امت کے 7 کتب کو بھی اس علم کا حصول ہوا ہے۔ یعنی محمد کو کس طرح حاصل نہ ہو، محمد کے علاوہ جو اس امت کے 7 بڑے اقطاب ہیں نا اللہ والے، ان کو بھی اس چیز کا علم حاصل ہے، حالانکہ ان کا درجہ گھوش سے کم ہے۔ یعنی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد کو بھی اس کا علم حاصل، چلو ان کے بعد جو امت کے 7 بڑے اولیاء ہیں ان کو بھی اس کا علم حاصل، اور ان کا درجہ گھوش سے کم ہے تو گھوش کو بھی ان چیزوں کا علم حاصل ہی ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس کے اندر محمد کو بھی شریک کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے 7 بڑے اللہ والوں کو بھی شریک کرنا، گھوش کو بھی شریک کرنا، یہ تو کتنا شرک ہو رہا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد کو اپنا انجام بھی معلوم نہیں کہ اللہ کے یہاں پر ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، تمہارا انجام بھی معلوم نہیں، تو غیب کلی کس طرح حاصل ہوا؟ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟
ایسے تو بہت سے ان کے ایسے عقائد جن پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ تفسیر کے اندر خلل ڈالے گا۔ تو بات دراصل اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان ہے، ان کو تمام چیزوں کا علم حاصل نہیں۔ نیز دوسری بات اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے باوجود، اتنا بلند درجہ رکھنے کے باوجود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اگر ہم 5 وقت کی نماز ذرا پڑھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، اپنے بارے میں یہ کہیں کہ میں یقینی طور پر جنت میں ہی جاؤں گا، میں تو بہت بڑا اللہ والا، اپنا تزکیہ کریں، تو یہ کتنے ظلم کی بات ہوگی کہ وہاں پر پیغمبر خود اتنا تواضع کر رہا ہے اور یہاں پر ہم ذرا عبادت کر لیتے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتے ہیں۔ آدمی کبھی یہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کرے، اپنا تذکرہ نہ کرے، اپنا تزکیہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، وہ تو اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھو، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں۔ یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ کسی کے بارے میں اس دنیا کے اندر ہم نہ یقینی طور پر جنت کی گواہی دے سکتے ہیں، خاص سامنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا اللہ والا بھی کیوں نہ ہو، لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جنتی ہے۔ اور ہم کسی بدکار کے بارے میں، خواہ وہ کتنا ہی شرابی کبابی کیوں نہ ہو، زنا کتنا ہی کیوں نہ کرتا ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے، اللہ کو معلوم۔ کسی کافر کے بارے میں بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت جب اس کا آئے وہ اسلام قبول کر لے، ایمان والا ہے، ہم اس کو جنتی نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے آخر وقت کے اندر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، حدیث کے اندر آیا ہے، اور اس حدیث سے بڑے بڑے اللہ والوں کا خون پانی کے اندر مل گیا۔ بڑے بڑے اللہ والے اس حدیث کو سن کر روتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی نیکی کے اندر گزار لیتے ہیں، لیکن تقدیر کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ تو پوری زندگی نیکی کے اندر گزار لینے کے بعد بھی آخری لمحہ جب ان کا ہوتا ہے تو وہ گناہ والی زندگی شروع کر دیتے ہیں اور تقدیر کے لکھے ہوئے مطابق جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری زندگی جہنمی والے کام کرتے ہیں، لیکن تقدیر کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ تو جنت میں جائیں گے، تو آخری زندگی کے اندر بھی وہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ پھر تقدیر کے لکھے ہوئے کے مطابق ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں ہم کو یقینی گواہی نہیں دینی چاہیے، یہ سب کام اللہ کا ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہو کر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا کام کرنے دے۔ بخاری کے اندر ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا اور بہت بڑے صحابی تھے، یہ بہت اللہ والے تھے۔ ایک آدمی ان کے جنازے کے اندر آتا ہے اور کہنا شروع کرتا ہے، اے عثمان، اللہ نے تو تجھے عزت دے دی، تیرے ساتھ اکرام والا معاملہ کر دیا، اب تیرا ٹھکانہ اچھا والا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ تجھے کس طرح معلوم کہ عثمان کا اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کیا، کیا تو اللہ ہے؟ جب تو اللہ نے تو ایسی باتیں کہنی بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر وہ آدمی حضور کو کہنے لگا کہ جب عثمان کو یہ درجہ حاصل نہیں تو کس کو یہ درجہ حاصل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابی، ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ اللہ عثمان پر رحم کرے گا، ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن ایک بات بتاؤں، یہ محمد اپنے بارے میں بھی یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ اس کے ساتھ اعزاز اور اکرام والا معاملہ کرے گا۔ جب مجھے یہ درجہ حاصل نہیں تو امتی کو کس طرح یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ ایک انصاری بچے کے جنازے کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انصاری بچے کے جنازے کے اندر بلایا گیا اور وہ بچہ تھا۔ حضرت عائشہ نے اس بچے کا جنازہ دیکھا تو حضرت عائشہ کا دل بھر آیا، کہنے لگی یہ تو جنت کی چڑیاؤں میں سے ایک چڑیا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، بچہ تو جنت میں ہی جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ، اور کوئی بات کہنی؟ یعنی میں نے تجھے کہا کچھ کہ تو کیوں یہاں پر تو اپنی زبان کھولتی ہے اور یہ فیصلہ قائم کرتی ہے کہ یہ جنت کے اندر جائے گا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، امید رکھتے ہیں کہ
کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن ہم کوئی فیصلہ تو قائم نہیں کر سکتے نا۔ یقینی گواہی کسی کے لیے نہیں دی جا سکتی، اور جس طرح جنت کی گواہی کسی کے لیے دینا جائز نہیں، اسی طرح جہنم کی گواہی بھی کسی کے لیے دینا جائز نہیں کہ تو جہنمی، تجھ پر تو اللہ کی لعنت، اللہ تجھے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ ہم کہہ نہیں سکتے کسی کو، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ ابو داود کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے اندر دو شخص دوست تھے، ایک عبادت کیا کرتا تھا، ایک گنہگار تھا۔ گنہگار جب گناہ کرتا تھا نہیں تو عبادت رکھنے والا شخص اس پر بڑی نگرانی رکھتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ بھائی تو گناہ مت کر، اللہ کی ناراضگی حاصل مت کر۔ یہ اچھا کر رہا تھا، وہ ایسا کرنا چاہیے ہمیں، جب ہم کسی کو دیکھیں نا کہ وہ گناہ کر رہا ہو تو ہم اس کو گناہ سے روکیں۔ تو یہاں تک تو بات اچھی تھی کہ عبادت کرنے والا شخص گنہگار کو نیکی کی طرف دعوت دے رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی گناہ چھوڑ دے، اور پھر گنہگار نے ایک غلط بات کہی کہ بھائی کیا اللہ نے تجھے نگران بنایا ہے مجھ پر؟ تو کیوں اس طرح مجھے گناہ سے روکتا رہتا ہے؟ مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر۔ وہ غلط بات تھی اس کی جانب سے، یہ اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ عبادت گزار شخص نے ایک غلط بات کہی جس کی وجہ سے اس کے تمام خیر جو پچھلے زمانے میں اس نے کیے تھے وہ سب برباد اور ملیامیٹ ہو گئے۔ اس نے یہ کہا غصے کے اندر آ کر کہ ایک تو میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، نہ تو مجھ پر ہی پسرت ہے، جا اللہ تجھے کبھی معافی نہیں کرے گا، تو جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ حالانکہ پہلے جو وہ کر رہا تھا نگرانی وغیرہ وہ اچھا تھا، لیکن یہ جو کہہ دیا نے تو پھر ہوا یہ کہ اس نے توبہ کی نہیں، اللہ نے پھر دونوں کو موت دے دی۔ اللہ کے سامنے دونوں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت گزار شخص کو آگے بلایا اور کہا کہ کیا تو خدا تھا؟ تو نے اس پر یہ فیصلہ قائم کس طرح کیا کہ یہ جہنم کے اندر جائے گا؟ اس فیصلے کا حق میرے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اب سن لے، تو نے عبادت اگرچہ کیے، نے پوری زندگی کیے، تو آج جہنم میں جائے گا۔ نے یہ جو گنہگار شخص ہے اگرچہ اس نے گناہ کیے، لیکن میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں اس پر اپنا فضل کر سکتا ہوں، میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اللہ نے ایسا ہی کیا، اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اللہ ہماری حفاظت اس سے کرے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے یہ پوچھو کہ تم مجھے ذرا بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، نہ یہ حق ہے، تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنو اسرائیل میں سے کوئی شخص ایسا آیا جس نے اس قرآن کو قبول کر لیا، اب وہ کتاب والا ہونے کے باوجود قرآن پر ایمان لاتا ہے، نہیں تم اپنے تکبر کے اندر ہی مبتلا رہتے ہو، تو یہ کتنی ناانصافی کی بات ہوگی۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دراصل اس آیت کے اندر پیشین گوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے کہ چند لوگ ایسے ہوں گے جو اہل کتاب والے ہیں، چند لوگ ایسے ہوں گے جو اہل کتاب والے ہیں، ان کو پہلے سے کتاب دی گئی، لیکن اہل کتاب ہونے کے باوجود مشقت برداشت کر کے وہ ایمان قبول کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ پہلے نجاشی جو تھا حبشہ کا بادشاہ، کافر تھا، اس نے ایمان قبول کیا، کرسچن تھا اور ایمان اس نے قبول کیا۔ عدی ابن حاتم پہلے کرسچن تھے لیکن پھر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو محمد ایک تو اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، اے مکہ والو تم لوگ سب اسماعیل کی اولاد ہو، جب تمہارا ہی بھائی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں، کیونکہ رشتہ داری ہم کو اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی مدد کرے۔ لہٰذا جب محمد اسماعیل کی اولاد میں سے ہے نے تم بھی اسماعیل کی اولاد میں سے ہو، تو یہ رشتہ داری جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ نہیں، یہ ایمان لانا تمہارے لیے آسان بھی ہوگا کیونکہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو سپورٹ کرتا ہے، سپورٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، مکہ والو اللہ نے سب سے پہلے توجہ تم پر فرمائی کہ تم کو ہدایت مل جائے۔ یہ بعد والے لوگ تو بعد میں آئے، اللہ نے اتنی عزت تم کو دی کہ تمہارا خیال پہلے رکھا محمد کو تم ہی میں سے ایک نبی بنا کر، تو تمہیں ایمان لانا چاہیے یا نہیں؟ تم تو گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، بت پرستی کرتے تھے،
یہ تو پہلے سے ہی گمراہ تھا. آدم علیہ السلام جب سے دنیا کے اندر آئے تب سے یہ غلط راستہ ہے. جب تم غلط راستے کے اندر ہوئی تو صحیح راستہ پانا تمہارے لیے آسان ہے یا نہیں؟ تو تم کو ایمان زیادہ قبول کرنا چاہیے. دیکھو بنو اسرائیل میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے صحیح راستے پر تھے. پہلے تورات پر چلنا صحیح تھا، پہلے انجیل پر چلنا صحیح تھا اور صحیح راستے پر چل رہے تھے، لیکن اس کے بعد محمد کی پیدائش ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے. تو اب ان کا صحیح راستہ غلط ہو جاتا ہے. اب ان کو چھوڑنا ہے اپنے پہلے صحیح راستے کو اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے. تو یہ مشقت والا کام ہے یا نہیں؟ اتنی مشقت کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان قبول کریں گے. اسی طرح محمد تو اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. یہ اہل کتاب جو ہیں خصوصاً بنو اسرائیل، یہ تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہوتے. تو ایمان قبول کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے بھی ان پر اور مشکل ہو گیا. اسی طرح اللہ نے تمہاری طرح ان پر خصوصی اعزاز کیا نہیں کہ اللہ نے ان پر پہلی توجہ فرمائی، اور پہلے اللہ نے مکہ والے تم لوگ کا خیال رکھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھی ایمان کا حکم نازل فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان پہلے لائیں. نے تم لوگ بعد میں ایمان لاؤ، تم اپنے تکبر میں لگے رہو اور وہ ایمان قبول کرنے نیکی کے اندر آگے لگ رہے ہیں. تو یہ کتنی ناانصافی کی بات ہوگی. سن لو، جو ظالم لوگ ہوں گے ناانصافی کرنے والے لوگ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے. چنانچہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا نا، تو دل ہی دل کے اندر میں یہ کہہ پڑا کہ یہ آدمی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ جھوٹا آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ مجھے اپنے ایمان کے اندر شک تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایمان قبول کروں، لیکن ابھی محمد کو ذرا آزمانا تھا. تو میں 3 سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا کہ میں یہ 3 سوال پوچھوں گا اور ان تینوں کا جواب ایک نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں محمد کے پاس پہنچا اور میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کون سی؟ دوسرا سوال میں نے محمد سے یہ پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا کھانا ان کو کون سا دیا جائے گا، اور ان کی مہمانی جو کی جائے گی وہ کون سا ہے کھانا کہ سب سے پہلے اس کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات پوچھی کہ اولاد اپنے والدین کے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ اولاد اپنے والدین کے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لڑکا جو ہوتا ہے وہ باپ پر جاتا ہے، تو کبھی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا ماں پر جاتا ہے؟ یہ اولاد اپنے والدین کے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ 3 سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ان 3 سوالوں کا جواب معلوم تھا نہیں، لیکن ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے ان 3 سوالوں کا جواب بتا دیا. تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے کہ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے. یہودیوں پر جبرائیل نے بہت سارے عذاب نازل کیے، تو یہ تو ہمارا دشمن ہے یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ دیکھو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل ان کا دشمن، ان کو چاہے کہ وہ مر جاوے، ان کی موت ان کے لیے بہتر ہے، کہ جبرائیل تو ہدایت والے فرشتے ہیں، رحمت لانے والے فرشتے ہیں، یہ کہاں سے دشمن؟ انہوں نے تو قرآن پیغمبر کے دل پر نازل فرمائے، لہٰذا یہ تو بہت بڑے فرشتے ہوئے، یہ کوئی دشمن نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیے اور کہا اے عبداللہ ابن سلام، قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو مشرق سے لوگوں کو کھینچ کر لے جائے گی مغرب تک. نمبر 2، جنت والے جب جنت کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلا کھانا جو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، اس سے اللہ ان کی مہمانی کرے گا. اور نمبر 3 کہ اولاد کیوں اپنے والدین کی مشابہ ہوتی ہے؟ تو جب مرد اور عورت ہم بستری کرتے ہیں نا، تو پھر اگر مرد کا منی مادر رحم میں پہلے پہنچ جائے
عورت کا بعد میں پہنچے تو پھر بچہ باپ پر جاتا ہے، نہ اگر عورت کا مادہ منویہ رحم کے اندر پہلے پہنچ جائے، مرد کا بعد میں پہنچے تو پھر بچہ عورت پر جاتا ہے۔ تو حضور نے یہ باتیں بتائی۔ عبداللہ ابن سلام نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یہودی لوگ آپ کے پاس آئیں گے نا تو وہ میری بہت سی بری بات کریں گے، کیونکہ جب ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ میں ایمان قبول کر چکا، یہودیت کو چھوڑ چکا، تو یہ لوگ مجھے گمراہ کہیں گے، فاسق کہیں گے۔ تو لہٰذا آپ ذرا ان سے احتیاط کے اندر رہنا، آپ ان کی باتوں پر یقین مت کرنا۔ تو پھر ہوا یہ کہ یہود لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے پہلے عبداللہ ابن سلام کے بارے میں ان سے پوچھا کہ یہ جو آدمی ہے ابھی ان کا ایمان حضور نے ظاہر کیا نہیں ان کے سامنے، بس پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کی حیثیت تمہارے یہاں پر کیا مقام رکھتی ہے؟ تو یہودیوں نے کہا یہ تو ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم میں جتنے یہودی ہیں سب سے بہتر عبداللہ ابن سلام، اور اس کا باپ بھی ہم میں سب سے بہتر تھا، یعنی ہے بڑا شریف، اس کا باپ اور اس کا خاندان بھی بڑا شریف تھا۔ تو پھر عبداللہ ابن سلام پیچھے سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کے علاوہ کوئی صحیح نہیں اور محمد آخری پیغمبر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہود لوگ بالکل پسر پڑے اور کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدترین ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا، یہ بھی جھوٹا ہے، اور اس طرح انہوں نے غلط باتیں کہنی شروع کی۔ تو پھر آپس میں یہودیوں کی بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہوا عبداللہ ابن سلام کے ساتھ، وہ جھگڑنے لگے کہ کیوں تو نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر عبداللہ ابن سلام نے حضور کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اسی بات سے آپ کو روک رہا تھا کہ یہ لوگ بہت جھوٹی قوم ہے، اس طرح یہ لوگ بحث و مباحثہ کریں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی پیشین گوئی دے رہے ہیں اس آیت میں کہ اس جیسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس جو مشقت کو برداشت کر کے ایمان قبول کریں گے، لہٰذا ان کا ایمان معتبر ہوگا اور ان کو جو اجر ملے گا بھی ڈبل اجر ملے گا، ایک تو مشقت کا اجر، نمبر 2 اسلام قبول کرنے کا اجر۔ آگے والی آیت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کافر لوگ ایمان والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان بہت اچھی چیز ہوتی نا تو اس ایمان کے سلسلے میں ایمان والے ہم سے آگے بڑھ ہی نہ پاتے۔ یعنی یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ دیکھو ابھی ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، راحت کے اندر ہم ہیں، عیاشی کی زندگی گزارتے، ہم کو نہ نماز پڑھنی ہوتی نہ ہم کو کوئی ٹینشن ہوتا ہے، اور اس وقت ایمان قبول کیا جا رہا تھا کمزور لوگوں کی جانب سے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پر اتنی سب نعمتیں ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا زیادہ نوازا ہے تو ضرور ہم اللہ کے پسندیدہ بندے، اور ان لوگ اتنی مصیبتوں کو برداشت کرنے، اتنی تنگیاں ان پر ہیں، مالی اعتبار سے، گھر والی زندگی کے اعتبار سے اتنی مشکلی یہ لوگ گزار رہے ہیں تو ضرور اللہ ان پر ناراض ہے۔ ہندوؤں کی بھی سوچ ایسی ہوتی ہے، ان کے یہاں پر جو بھنگی گندگی صاف کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ گندگی اس لیے صاف کر رہا ہے کیونکہ پرانے جنم کے اندر اس نے کوئی پاپ کیے ہوں گے۔ حالانکہ اس بھنگی سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تو نے کون سا پاپ کیا، تو اس کو معلوم نہیں بیچارے کو، تو یہ تو کون سی سزا کہ خود کرنے والے کو ہی معلوم نہیں کہ مجھے اس کام کے بدلے میں سزا مل رہی ہے۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے، لیکن یہ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ جو دنیا اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ آدمی اللہ کا پسندیدہ بندہ، اگر دنیا کسی کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ایمان اچھی بات ہوتی تو اللہ ہم کو دیتا، پہلے ان کو نہ دیتا، لیکن اللہ نے ان کو دیا اور ان سے تو اللہ ناراض ہے کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا نہیں دی۔ معلوم ہوا ہے کوئی اچھی چیز نہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا اگر کسی کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس پر راضی، اور دنیا اگر کسی کو نہ ملے تو اللہ اس پر ناراض۔ یہ کون سا نتیجہ ہے؟ یہ صحیح نہیں، بلکہ اصل اعتبار تقوی کا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا تکبر سے بھرا ہوا ایک جملہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی آئی تھی، اور یہ قرآن جو ہے موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، عربی زبان کے اندر ہوتے ہوئے، عربی زبان کے اندر ہوتے ہوئے یہ قرآن موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ دراصل اللہ اس کے اندر یہ ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ تورات جو ہے یہ عربی زبان کے اندر تھی نہیں،
اور تورات سے پہلے اور بعد میں جو کتابیں آئی تھی آسمانی کتابیں وہ بھی عربی زبان کے اندر تھی نہیں، اور محمد کو فقط عربی آتی ہے۔ اب اس قرآن کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہے جو تورات کی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، جو انجیل کی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ اب یہ اس وقت ہوتا جب کسی نے وہ کتابیں کھولی ہو، ان کو پڑھا ہو اور پھر ان میں سے باتیں لے کر اپنی کتاب کے اندر داخل کی ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو تو عربی آتی ہے، اور جو پرانے زمانے کی کتابیں ہیں وہ عربی میں تھیں نہیں۔ پھر بھی اس کتاب کے اندر وہ سب مضامین ہے جو پچھلی کتابوں کے اندر تھے، یہ کس طرح؟ ضرور وحی کے ذریعے سے آیا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانا۔ نیز اے عرب لوگوں، تم پر اللہ نے سب سے پہلا احسان کیا کہ تم کو تو عربی سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، ذرا پڑھ لو، ہدایت حاصل کر لو۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں غفلت عربوں کی جانب سے بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر کے اندر بات یہ کہی گئی کہ دیکھو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں تمام چیزوں پر، پھر اس پر جمے رہتے ہیں، تو وہ لوگ جنت والے ہوں گے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنا ہے۔ یعنی جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے آدمی کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہوں، ایسا نہیں، بس 2 کام کرنے، ایک تو ایمان قبول کرنا ہے، نمبر 2 اس پر جمے رہنا ہے۔ لیکن یہ جو استقامت ہے نا، جمے رہنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تو صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1000 کرامتوں سے زیادہ افضل استقامت ہے۔ یعنی اگر کوئی ولی ہمارے سامنے آئے نے وہ 1000 کرامتیں کرے تو ہم اس کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں، ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے آگ نکال رہا ہے، تو اگر کوئی ولی اس طرح کرے تو ہم اس کو بہت بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں نا۔ لیکن یہاں پر صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ والا کوئی کام شروع کر رہا ہے نہ، اس پر استقامت کر رہا ہے، وہ جمے رہتا ہے اس پر، 20 سال تک اس نے دین کا کام کیا، 30 سال تک اس نے دین کا کام کیا، اپنی پوری زندگی دین کے اندر گزار دی، تو یہ ہے اصل کمال۔ اب اگرچہ اس کی جانب سے کرامت نہ ہو۔ امام راضی کہتے ہیں کہ ایمان لانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر جمے رہنا ایک بہت سخت والا معاملہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے نا۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ کرنے کے کام آدمی کرے، نہ کرنے کے کام آدمی نہ کرے، اس میں کمی زیادتی کیے بغیر۔ لیکن ہم کوتاہی کر لیتے ہیں کہ کرنے کے کام کرتے نہیں ہیں، نہ کرنے کے کام کرتے ہیں، اور اگر چلو کرنے کے کام کرتے بھی ہیں، نہ کرنے کے کاموں سے رکتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر کمی زیادتی کر لیتے ہیں، کبھی گھلو ہوتا ہے، کبھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لیے استقامت والا جو وصف ہے اس کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ آدمی ایمان لے آتا ہے، استقامت قبول کر لیتا ہے، تو پھر جنت کے اندر داخلے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے نا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہوا ہے، جو انشاءاللہ اس کے بعد والا جو اتوار ہے اس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی کہ وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ ان کو جنت سے اتنا دور رکھے گا کہ جنت کی خوشبو بھی ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 1 وہ آدمی جو شراب کثرت سے پیتا ہے۔ نمبر 2 وہ آدمی جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا لیتا ہے۔ نمبر 3 بیاج کھانے والا، سود کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ اللہ والدین کی نافرمانی سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ والدین ہی کا تذکرہ آئندہ تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔